دنیا کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ماضی کی کہانیاں نہیں بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے سخت تنبیہ، خوف اور عبرت کا پیغام ہوتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا واقعہ بھی انہی میں سے ایک ہے، بلکہ یہ ان واقعات میں شامل ہے جن کا تعلق صرف پرانی قوموں سے نہیں بلکہ قیامت کے قریب پیش آنے والے عظیم ترین فتنوں سے ہے۔ یہ وہ نام ہیں جنہیں سن کر دل میں ایک عجیب سا خوف، بے چینی اور سوالات جنم لیتے ہیں۔ آخر یاجوج ماجوج کون ہیں؟ کہاں سے آئے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور وہ دن کیسا ہوگا جب وہ دنیا میں نکل آئیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک نے یاجوج ماجوج کا ذکر بڑے مختصر الفاظ میں کیا، مگر ان الفاظ کے اندر اتنی گہرائی، اتنا خوف اور اتنی بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ انسان جتنا غور کرے اتنا ہی لرز جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف طور پر بتایا کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والی قوم ہے۔ وہ ایسی مخلوق ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا کافی ہے کہ جہاں بھی پہنچیں گے تباہی، بربادی، خونریزی اور ظلم ان کے قدموں کے ساتھ چلے گا۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی نسل سے ہیں، یعنی وہ انسان ہی ہیں، کوئی جن یا مافوق الفطرت مخلوق نہیں، مگر ان کی فطرت، ان کا مزاج اور ان کا طریقہ زندگی انسانوں جیسا نہیں ہوگا۔ وہ تعداد میں بے شمار ہوں گے، اتنے زیادہ کہ ان کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ جہنم کے لیے حصہ نکالو، اور جب پوچھا جائے گا کہ کتنا، تو فرمایا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، میں اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ یہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی تعداد کس قدر زیادہ ہوگی۔ یہ وہ قوم ہے جو ہمیشہ سے زمین میں فساد کی خواہش رکھتی ہے۔ ان کے دلوں میں رحم، ہمدردی، انصاف یا انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ان کا مقصد صرف کھانا، پینا، مارنا اور تباہ کرنا ہوگا۔ جہاں سے گزریں گے فصلیں برباد کر دیں گے، پانی کے ذخائر ختم کر دیں گے، انسانوں اور جانوروں کو قتل کر دیں گے اور زمین کو اس حال میں چھوڑیں گے جیسے وہاں کبھی زندگی تھی ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ان کی بات مشکل سے سمجھ پاتی تھی، تو انہوں نے فریاد کی کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا ایک عظیم واقعہ جنم لینے والا تھا، مگر اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یاجوج ماجوج اس وقت بھی موجود تھے، زندہ تھے، اور اتنے خطرناک تھے کہ پوری قومیں ان کے خوف سے لرزتی تھیں۔ یاجوج ماجوج کا فساد صرف جسمانی نہیں تھا بلکہ اخلاقی بھی تھا۔ وہ کسی قانون، کسی حد، کسی اخلاق کو نہیں مانتے۔ جو چیز سامنے آئے وہ اسے ہڑپ کر جاتے تھے، جو انسان نظر آئے اسے قتل کر دیتے تھے، جو پانی ملے پی جاتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے پھیلتے ہیں جیسے ٹڈیاں کھیتوں میں پھیل جاتی ہیں۔ ان کا آنا گویا زمین کے لیے ایک عذاب کی شکل ہوگا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ذوالقرنین نے بنائی تھی۔ وہ ہر دن کھودتے ہیں، یہاں تک کہ لگتا ہے کہ اب بس دیوار ٹوٹنے والی ہے، مگر پھر ان کا سردار کہتا ہے کہ کل آ کر توڑیں گے، اور اللہ کے حکم سے دیوار پھر سے ویسی کی ویسی مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی چیز کو ختم نہیں کر سکتی۔ یاجوج ماجوج کا ذکر احادیث میں بھی بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھبراہٹ کے عالم میں اٹھے اور فرمایا، آج عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے حلقہ بنا کر دکھایا۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فتنہ کتنا قریب اور کتنا خوفناک۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک یقینی حقیقت ہے۔ دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے، سائنس چاہے جتنے دعویٰ کر لے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ایک دن حقیقت بن کر سامنے آئے گا۔ اس دن انسان کی عقل، اس کا علم، اس کی طاقت سب بے بس ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کے نکلنے سے پہلے دنیا میں کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، فتنوں کی بھرمار ہوگی، ایمان کمزور ہو جائے گا، ظلم عام ہوگا، اور انسان دنیا میں گم ہو کر آخرت کو بھول چکا ہوگا۔ ایسے ماحول میں
یاجوج ماجوج کا فتنہ ایک آخری آزمائش کی طرح آئے گا۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب وہ کسی دریا کے پاس سے گزریں گے تو پہلا گروہ پورا دریا پی جائے گا، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ منظر سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے کہ زمین پر کیسی قحط، کیسی بربادی اور کیسا خوف پھیلے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہوگا بلکہ ایک مقررہ وقت پر آنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پہلے ہی خبردار کر چکا ہے، قرآن کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور تاریخ کے آئینے میں دکھا کر کہ جو قومیں فساد میں حد سے بڑھتی ہیں ان پر اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ یاجوج ماجوج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت، تعداد اور ظاہری قوت اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ اصل چیز ایمان، اطاعت اور عاجزی ہے۔ جو لوگ اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور جو سرکشی کرتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے اور آخرت بھی۔ دنیا میں جب فساد پھیل گیا، ظلم، زیادتی اور ناانصافی نے ہر طرف ڈیرے ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں عدل قائم کرنے کے لیے ایک عظیم شخصیت کو بھیجا جس کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ نے علم، طاقت، حکمت اور انصاف کی طاقت سے نوازا تھا۔ وہ اپنے زمانے میں سب سے مضبوط، سب سے دانشمند اور سب سے نیک دل رہنما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ وہ دنیا کے مختلف علاقوں کا سفر کریں اور وہاں کے مظلوم لوگوں کی مدد کریں۔ اسی سفر کے دوران ان کا سامنا اس قوم سے ہوا جسے یاجوج ماجوج نے زمین میں خوفزدہ اور برباد کر دیا تھا۔ جب ذوالقرنین اس قوم کے پاس پہنچے، وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شہر اور گاؤں ویران ہو چکے تھے، لوگ خوف، پریشانی اور بدحالی میں مبتلا تھے۔ پانی کی قلت اور زمین کی بے رحم حالت نے ان کے چہروں پر نا امیدی کی تصویر کھینچ دی تھی۔ لوگوں نے ذوالقرنین کو دیکھا اور فوراً ان کے پاس دوڑ کر آئے۔ ان کے چہرے خوف اور عاجزی سے بھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، فصلیں تباہ کرتے ہیں، جانور اور انسان سب پر ظلم ڈھاتے ہیں، ہم ان کے سامنے بے بس ہیں۔ ذوالقرنین نے ان کی حالت غور سے دیکھی اور دل میں سوچا کہ اللہ نے مجھے ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کی ہدایت اور علم کے ساتھ انہوں نے قوم سے پوچھا کہ تمہیں چاہیے کہ میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بناؤں تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ لوگ فوراً رضامندی کا اظہار کرنے لگے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ذوالقرنین کی طاقت اور اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہے۔ ذوالقرنین نے اللہ کی مدد طلب کی، اور اللہ نے انہیں وہ علم اور طاقت عطا کی جس سے وہ ایک ناقابل تسخیر دیوار تعمیر کر سکے۔ یہ دیوار کسی عام دیوار کی طرح نہیں تھی، بلکہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک عظیم قلعہ کی مانند تھی۔ ذوالقرنین نے دیوار کی تعمیر میں ایسے مواد استعمال کیے جو زمین میں قدرتی طور پر نہیں پائے جاتے تھے۔ اس میں لوہے اور تانبے کی قدرتی مکسچر، پتھر اور پہاڑی ریت استعمال کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے مضبوط بنایا کہ یاجوج ماجوج لاکھ کوشش کریں مگر اسے توڑ نہ پائیں۔ جب دیوار مکمل ہوئی، ذوالقرنین نے قوم کو بتایا کہ یہ دیوار صرف اللہ کے حکم سے قائم کی گئی ہے، اور صرف اسی وقت ٹوٹ سکتی ہے جب اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے قوم سے کہا کہ تمہیں صبر کرنا ہوگا، ظلم سے دور رہنا ہوگا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ہوگا۔ یہ دیوار ایک نشانی تھی، ایک حفاظت کا ذریعہ تھی، اور زمین میں عدل قائم رکھنے کے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک امتحان بھی تھا۔ یاجوج ماجوج نے بھی ہر دن دیوار کو توڑنے کی کوشش کی۔ وہ کھودتے، کچلتے اور دھکیلتے، لیکن اللہ کی قدرت کی وجہ سے دیوار ہر بار اور بھی مضبوط ہو جاتی۔ وہ دن رات اپنی طاقت آزمانے میں لگے رہتے، لیکن ہر بار ناکام ہوتے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا تھا۔ ہر رات یاجوج ماجوج اپنے منصوبوں میں ناکام ہوتے اور صبح دوبارہ اسی عزم کے ساتھ آ جاتے، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا تھا جب وہ دنیا میں نکلیں گے، اور اس سے پہلے ان کی طاقت محدود کر دی گئی تھی۔ ذوالقرنین نے دیوار کی حفاظت کے لیے بھی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے دیوار کے ارد گرد نگرانی رکھی تاکہ کوئی چھوٹا سا بھی سوراخ یا کمزوری نہ رہ جائے۔ انہوں نے زمین اور پہاڑوں کی سطح کا جائزہ لیا، جگہ جگہ چیکنگ پوائنٹس بنائے، اور اللہ کی مدد سے دیوار کو مکمل ناقابل تسخیر بنایا۔ اس وقت تک یاجوج ماجوج زمین کے مختلف حصوں میں بے رحم طاقت کے طور پر موجود تھے، لیکن ذوالقرنین کی دیوار نے ان کے راستے کو روک دیا اور زمین کے لوگ کچھ حد تک محفوظ ہو گئے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو یہ ہے
کہ ذوالقرنین کی حکمت اور انسانوں کی مدد صرف ایک جسمانی دیوار تک محدود نہیں تھی، وہ لوگوں کے دلوں میں امید اور حوصلہ بھی پیدا کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر اللہ کی رضا اور حکم کے تابع رہیں تو کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ قوم کے لیے ایک روحانی رہنما بھی تھے، جو نہ صرف جسمانی حفاظت کا انتظام کر رہے تھے بلکہ انسانوں کے ایمان کو بھی مضبوط کر رہے تھے۔ دیوار کے اندر یاجوج ماجوج کے لیے یہ محدود وقت ایک سزا کی مانند تھا۔ وہ جتنا بھی کوشش کرتے کچھ حاصل نہیں کر پاتے تھے، اور ہر ناکامی ان کے غصے اور جارحیت کو بڑھا دیتی تھی۔ مگر اللہ کے حکم سے یہ سب قیامت سے پہلے ایک آزمائش کا حصہ تھا۔ ذوالقرنین نے اپنی قوم کو ہر وقت یاد دلایا کہ اللہ کی طاقت سے ہی نجات ممکن ہے اور انسان کی عقل و طاقت محدود ہے۔ یہ دیوار صدیوں تک قائم رہی اور ہر آنے والی نسل نے اس کے وجود کو ایک حقیقت کے طور پر جانا۔ یاجوج ماجوج ہمیشہ اس کے پیچھے موجود رہے، زمین میں رہتے اور ہر دن دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے، مگر ہر بار اللہ کی قدرت نے ان کی کوششیں ناکام بنا دیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا جب اللہ تعالیٰ اپنے مقررہ وقت پر انہیں دنیا میں آزاد کر دے گا۔ ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج کی زندگی ایک مسلسل عذاب اور بے صبری کا سلسلہ تھی۔ وہ دن رات ایک ہی خیال میں لگے رہتے کہ کس طرح اس مضبوط قلعے کو توڑا جائے اور زمین میں اپنا قبضہ جما سکیں۔ ہر دن وہ اپنی طاقت اور تعداد کا مظاہرہ کرتے، لیکن اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہر کوشش ناکام ہوتی۔ ان کے دلوں میں غصہ، حوصلہ شکنی اور بے چینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ اپنے سردار کی قیادت میں مسلسل کھودتے، توڑنے کی کوشش کرتے اور ہر دن کی ناکامی پر دوبارہ صبح سے عزم کر لیتے۔ ان کے حالات کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ وہ صدیوں تک اسی محنت میں لگے رہے۔ ہر نسل کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا اور ہر نسل نے اپنی طاقت آزمانے کی کوشش کی، مگر ہر بار اللہ کی طاقت کی بدولت ناکام ہوئے۔ وہ محدود جگہ میں رہتے، خوراک اور پانی کے وسائل محدود ہوتے، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ یہ محدودیت ان پر زیادہ اثر نہیں ڈالتی تھی۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، دیوار کو توڑنا اور زمین میں آزاد ہونا۔ یاد رکھیں کہ یاجوج ماجوج صرف جسمانی طاقت کے لیے مشہور نہیں تھے، بلکہ وہ ایسی قوم تھے جس کے دل میں رحم، انسانیت یا انصاف کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ جو بھی دیکھتے اسے برباد کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کی زندگی صرف لڑائی، خونریزی اور تباہی کے منصوبوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ روزانہ منصوبہ بندی کرتے، اپنی قوت اور ہجوم کا جائزہ لیتے اور نئے طریقے سوچتے کہ کس طرح دیوار کو کمزور بنایا جا سکے۔ ان کے روزانہ کے معمولات بھی خوفناک تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ دیوار کے گرد جمع ہوتے، کھودائی شروع کرتے، لکڑی اور پتھروں کو ہٹاتے اور ہر دن کی کوشش کے بعد شام کو تھک کر بیٹھ جاتے۔ مگر وہ کبھی ہمت نہیں ہارتے، کیونکہ ان کے دل میں ایک مستقل خیال تھا کہ وہ ایک دن ضرور آزاد ہوں گے۔ یہ مستقل جدوجہد اور صبر کے بغیر ممکن نہ تھی، لیکن اللہ نے ان کی طاقت محدود کر دی تھی تاکہ وہ مقررہ وقت سے پہلے زمین پر فساد نہ پھیلا سکیں۔ دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج کی زندگی صرف جدوجہد تک محدود نہیں تھی، ان کی سماجی تنظیم بھی حیرت انگیز تھی۔ ان کے سردار نے ان کے درمیان سخت قوانین قائم کیے تاکہ ہر فرد اپنی طاقت پوری طرح استعمال کرے۔ ہر گروہ کے پاس ایک مخصوص کام تھا، کوئی کھدائی کے لیے مقرر تھا، کوئی پتھر ہٹانے کے لیے اور کوئی محاصرہ کرنے کے لیے۔ ان کی فوجی تنظیم اور تعداد کا اندازہ صرف قیامت کے دن انسان لگا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ زمین میں فساد مچائیں گے اور ان کا نکلنا ایک دن زمین والوں کے لیے آزمائش اور خوف کا سبب ہوگا۔ ذوالقرنین نے دیوار تو بنا دی، مگر اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ محدودیت صرف مقررہ وقت تک ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج دنیا میں آزاد ہو جائیں گے۔ اس دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین میں ہر چیز کو اپنے قدموں تلے روند دیں گے اور پانی کے ذخائر ختم کر دیں گے۔ دیوار کے پیچھے ان کی زندگی میں خوف اور حوصلہ شکنی کے اثرات بھی ظاہر ہوتے۔ ہر ناکامی پر ان کے سردار سخت فیصلے کرتا، مگر اللہ کی قدرت کی وجہ سے وہ سب ضائع ہو جاتے۔ اس کے باوجود وہ ہر دن صبح سے شام تک ایک ہی منصوبے پر لگے رہتے۔ یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا اور ہر نسل نے اس محنت کو جاری رکھا۔ ان کے لیے وقت کا احساس بھی مختلف تھا۔ وہ شاید کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ صدیوں تک اسی جگہ محدود رہیں گے، مگر اللہ کی حکمت اور طاقت کی وجہ سے ہر لمحہ ایک آزمائش کا حصہ تھا۔
ان کے دلوں میں غصہ، بے صبری اور طاقت کی شدت ہر دن بڑھتی رہی۔ اس دوران وہ کبھی اپنے اندرونی اختلافات بھی رکھتے، مگر اللہ کی قدرت نے کی طاقت کو محدود رکھا کہ وہ زمین میں اپنے منصوبے عملی طور پر کامیاب نہ کر سکے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج کے حالات ایک سبق ہیں کہ جب اللہ کسی مخلوق کی طاقت کو محدود کرتا ہے تو وہ قدرت کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ وہ دیوار کے پیچھے موجود تھے، زمین میں موجود تھے، مگر زمین پر ان کا کوئی قبضہ نہیں تھا۔ یہ ایک واضح نشانی تھی کہ اللہ کی طاقت ہر چیز پر غالب ہے، اور زمین میں فساد کے باوجود اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں۔ ان کی زندگی کے اس حصے میں صرف ایک ہی مقصد تھا، دیوار کو توڑنا۔ ہر روز کی ناکامی ان کے دلوں میں مزید غصہ پیدا کرتی، اور یہ غصہ ان کی نسل سے نسل تک منتقل ہوتا رہا۔ ان کی تعداد کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن یہ کہنا درست ہے کہ وہ لاکھوں، کروڑوں یا شاید اس سے بھی زیادہ تھے۔ ان کی بے شمار تعداد اور قوت زمین والوں کے لیے ایک دن شدید آزمائش بن جائے گی۔ قیامت کے قریب جب اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت آتا ہے تو یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹتی ہے۔ یہ لمحہ ایک ایسا دن ہے جس کا تصور انسان کے عقل و خیال سے باہر ہے۔ زمین کے ہر کونے میں ہلچل مچ جاتی ہے، پہاڑ، دریا اور جنگلات سب ایک خوفناک منظر پیش کرنے لگتے ہیں۔ یاجوج ماجوج دیوار سے باہر نکلتے ہیں، اور ان کی تعداد اور طاقت دیکھ کر زمین کے لوگ پہلے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے قدموں تلے روندنے لگتے ہیں۔ کھیتوں، فصلوں اور جانوروں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوتی۔ ان کا نکلنا ایک روز زمین کے لیے سب سے بڑا آزمائش بن جاتا ہے۔ لوگ جو صدیوں تک امن اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، اب وہ ایک ایسی قوت کے سامنے آ جاتے ہیں جسے روکنا ممکن نہیں۔ ہر انسان، ہر جانور اور ہر چیز جو زمین پر ہے ان کے خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ پانی کی ندیوں کو بند کرتے ہیں، پانی کے ذخائر کو ختم کرتے ہیں، اور زمین کے ہر گوشے میں خوف اور تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ ان کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان اور جانور دونوں اپنے وجود کی حفاظت کے لیے تڑپنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر قصبہ ان کی قوت کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں اور پہاڑی غاروں میں چھپ جاتے، مگر یاجوج ماجوج کی رفتار اور طاقت کی وجہ سے کئی جگہوں پر ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتی۔ وہ زمین کے ہر گوشے میں آزاد ہو جاتے ہیں اور ہر طرف خوف، ظلم اور تباہی کا راج قائم کر دیتے ہیں۔ ان کے نکلنے کے بعد زمین پر ایک عجیب اور خوفناک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پانی کے ندیوں، دریاؤں اور جھیلوں کو بھی وہ اپنی قوت سے خشک یا مٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ زمین کے ہر حصے میں ان کی تباہ کاری کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جانور، انسان اور ہر جاندار خوفزدہ ہو کر اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر جگہ چیخ و پکار، روتے ہوئے لوگ اور بربادی کا منظر عام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایک نشانی بھی رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایمان، تقوی میں مضبوط ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ نبیوں اور صالح لوگوں کی دعاؤں کے اثرات سے زمین میں محدود علاقوں میں محفوظ پناہ گاہیں بنتی ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ کی مدد سے وہ یاجوج ماجوج کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ یہ لمحہ انسانیت کے لیے ایک سب سے بڑا سبق کہ اللہ کی ہدایت اور مدد کے بغیر کوئی بھی طاقت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یاجوج ماجوج کی تباہ کاری کے دوران زمین کی ہر چیز لرزتی ہے، پہاڑ ٹوٹتے ہیں، درخت زمین پر گرتے ہیں، اور زمین کے اندر موجود پانی کی ندیوں میں طوفان آ جاتا ہے۔ ہر طرف ہولناک منظر نظر آتا ہے، اور ہر جاندار اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ وقت صبر، ایمان اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ان کے نکلنے کے بعد کچھ عرصہ زمین میں فساد اور بربادی جاری رہتی ہے۔ لوگ خوف اور دہشت میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زمین کے کچھ علاقے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی عبادت اور نصیحت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی حفاظت میں وہ یاجوج ماجوج کی تباہ کاری سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ منظر ایک روشن مثال ہے کہ اللہ کی مدد اور حفاظت کے بغیر زمین میں کوئی بھی طاقت مستقل نہیں رہ سکتی۔ قیامت کے قریب یہ تمام واقعات ایک ایسا پیغام دیتے ہیں جو ہر انسان کے لیے عبرت کا سبب ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر زمین میں کوئی فساد کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ اللہ کی عبادت، صبر اور تقوی اختیار کرتے ہیں وہ ہر آزمائش میں محفوظ رہتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی طاقت، تعداد اور شدت کے باوجود
اللہ کی مرضی اور طاقت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جیسا کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج زمین میں آزاد ہو گئے، ان کی تباہ کاری نے انسانیت کے لیے ایک شدید آزمائش پیدا کر دی۔ ہر جگہ خوف، دہشت اور بربادی کا عالم تھا۔ زمین پر لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ و دعا کی پناہ میں چھپ رہے تھے۔ جانور اپنی جان بچانے کے لیے درختوں، پہاڑوں اور غاروں کی طرف بھاگ رہے تھے، اور ہر گوشے میں صرف چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر لمحہ واضح تھی، اور وہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے مکمل منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت مقرر کیا کہ یاجوج ماجوج اپنی تباہ کاری کے بعد ایک دن ضرور فنا ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے مقررہ قدرت اور حکم کے مطابق زمین میں ان کی طاقت محدود ہو جاتی ہے، اور ایک دن وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کی نصرت اور مدد ہر اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر، ایمان اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ لوگ جو اللہ کے قریب رہتے ہیں ان کے دل میں خوف کے بجائے امید پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہر آزمائش میں محفوظ رہتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی تباہ کاری کے دوران زمین کے ہر گوشے میں ایک عظیم سبق چھپا ہوا تھا۔ انسان نے یہ دیکھا کہ طاقت اور تعداد کے باوجود اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی طاقت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان کا ظلم، ان کا خوف اور ان کا فساد محدود اور عارضی تھا۔ اللہ کی قدرت نے یہ دکھایا کہ ہر فساد کا خاتمہ ممکن ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت اور نیکی کے راستے پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج زمین پر اپنی شدت کے ساتھ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو دوبارہ آباد کرنے کا منصوبہ بھی شروع کر دیا۔ وہ زمین کے امن اور زندگی کی بحالی کے لیے اپنے بندوں کی مدد کرتے۔ نیک لوگ زمین پر واپس آ کر دوبارہ آباد کاری میں مشغول ہوئے، کھیت بوئے، جانور پالے اور زمین کو نئی زندگی دی۔ یہ سب اللہ کی رہنمائی اور نصرت سے ممکن ہوا، اور یہ سبق آج بھی انسانیت کے لیے روشن مثال ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام مستقل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ذوالقرنین کی حکمت اور یاجوج ماجوج کی تباہ کاری کے بعد انسانیت نے یہ سبق سیکھا کہ اللہ کی عبادت، صبر اور نیکی کے راستے پر چلنا ہر آزمائش میں کامیابی کی کنجی ہے۔ زمین پر ہر نیک انسان نے اپنے اعمال کی اصلاح کی، اللہ کے احکام پر عمل کیا، اور ہر مشکل کے دوران صبر و شکر اختیار کیا۔ یہ سبق ہر دور میں انسان کے لیے مشعل راہ ہے کہ اللہ کی رضا اور نصرت کے بغیر دنیا میں کوئی طاقت مستقل کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آخرکار یاجوج ماجوج اللہ کی قدرت کے حکم سے فنا ہو جاتے ہیں، اور زمین میں سکون اور امن قائم ہو جاتا ہے۔ زمین کے لوگ دوبارہ زندگی کے معمولات پر واپس آ جاتے ہیں، کھیت، باغات اور شہر آباد ہوتے ہیں، اور انسان اللہ کی عبادت اور تقوی میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ لمحہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی عبرت اور سبق ہے کہ اللہ کی طاقت کے آگے دنیا کی کوئی بھی طاقت ٹک نہیں سکتی، اور ایمان، صبر اور دعا کے ساتھ ہر آزمائش کو کامیابی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی انسانیت کے لیے ایک روشن پیغام ہے کہ اللہ کی نصرت، حفاظت اور حکمت ہر دور میں موجود ہے۔ یاجوج ماجوج کے قصے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ زمین پر ظلم و فساد کے باوجود اللہ کی طاقت اور حکم ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور جو لوگ نیکی اور ایمان کے راستے پر چلتے ہیں وہ ہر آزمائش میں محفوظ رہتے ہیں۔ اس طرح یاجوج ماجوج کا واقعہ انسانیت کے لیے ایک مکمل سبق بن گیا، جس میں صبر، ایمان، اللہ کی نصرت اور دنیا میں عدل قائم کرنے کی اہمیت واضح ہوئی۔ یہ قصہ ہر انسان کے دل میں یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، اور ہر نیک انسان کے لیے اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہے۔